یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اما بعد اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک وأصحابک سیدی یا نبی اللہ میاں ولیوں سے نسبت بڑی چیز ہے ولیوں سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے مجبت تعظیم سبحان اللہ سبحان اللہ قابل احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں سبحان اللہ حضرت پروفیسر ڈاکٹر غلام محی الدین بنی بھٹی زیدہ مجدور ماشاءاللہ کا یہ عظیم الشان ادارہ جس میں آج بڑی جامع شریف کا یہ پروگرام ہے جامع مسجد حضرت فیضان حضرت کرما والا تو یہ بزرگوں کا فیضان آپ دیکھیں کہ جنگل میں انہوں نے منگل بنا دیا ہے حافظ محمد بلال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ سبب بنے آج آپ حرف مشدد بنے جوڑنے والے سبحان اللہ السلام اس میں میں آتا رہتا ہوں بھائی محمد اشرف صاحب نے بھی بھائی ہے عبدالخالق بھائی حضرت حاجی غلام مصطفیٰ صاحب یہ سارا لوگ ماشاءاللہ خوبصورت یہ پہلی جہاز کی پہلی نشستوں پہ جو بیٹھے ہیں مدینہ شریف جانے والے یہ میرے پیر بھائی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے بڑے عرصے سے خواہش تھی حضرت کے آستان مبارک کو دیکھنے کی بلا شبہ حضرت نے 12 مرتبہ مجھے حکم فرمایا میں منچرآباد آیا تو پھر انہوں نے حکم فرمایا بس یوں سمجھ لیں کہ آج ساری قضا آج ادا ہو گئی اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے چونکہ مہینہ ہے ربیع الاخر جسے عوام میں ربیع ثانی شریف کا مہینہ بولا جاتا ہے اور یہ بڑی جامع شریف کا مہینہ ہے سرکار شہنشاہ بغداد سید الانبیاء حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی فتح ربانی شیخ سمدانی شاہ مقامی پیر میرا کہ جامع شریف کا یہ مہینہ اور کتنے عظیم ہے وہ اللہ کے پیارے بندے کیا خوبصورت کسی نے یہ جملہ کہا ہے کہ غوث اعظم درمیان میں غوث اعظم درمیان میں جو جیسے میرے کریم کا رتبہ نبیوں میں اسی طرح ان کے پیارے بیٹے عبد القادر جیلانی کا آج کے جامع شریف کا ختم پڑا جو ہمارے قاری صاحب بلال صاحب حاجی میں نے کہہ دیا انشاءاللہ حاجی ہو گئے اور سلسلہ ویسیہ میں ماشاءاللہ یہ میرے خلیفے بھی ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ اب جو بیعت کرتے ہیں نا جو سلسلہ ویسیہ میں کرتے ہیں تو آپ کے ایک معاون کا اضافہ ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ آپ کی معاونت کریں گے تو ان کی خلافت چلے گی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اپنا اگر مطلب ہے نا جی سلسلہ شروع کریں گے تو پھر ان کی خلافت نہیں چلے گی اللہ اکبر یہ بات سنیں اللہ سلامت رکھے آپ کا ساتھ اگر کسی علاقے کے کتب کے خلاف کوئی ولی کرے تو پھر اس کی ڈیوٹی کسی اور جگہ لگ جاتی ہے کسی اور جگہ ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ ان کے بڑی تعویذ چلتے ہیں جی ہم بہت بڑے عامل ہیں انہیں دریا پر چلے گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ بظاہر آنکھوں سے محتاج ہے
لیکن دل کی آنکھوں میں ہر وقت مدینہ سے جانے بیٹھے رہتے ہیں. دل کے آئینے میں ہر تصویر یاد جب ذرا ایک جھکائی دیکھ لیا. لیکن ان کا آج کرنا آپ کی دعاؤں سے چلے گا انشاءاللہ. تو یہ بات اس لیے بڑی ضروری ہوتی ہے نا کہ بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے. حضرت آپ ایک بات کرنا آپ بھول گئے, یہ بھی انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی, حضرت صاحب ان پر ڈاکٹر فرمایا مجھے پتا ہے. بے شک بے شک. میرا تفسیر میں حدیث میں ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے, تو انہوں نے ابھی مجھے بتایا کہ ابھی میں نے پی ایچ ڈی نہیں کی تھی, ابھی مجھے ڈاکٹر کی وہ ڈگری نہیں ملی تھی, لیکن میرے استاد گرامی کی نظر دیکھیے کتنی بڑی تھی, وقت کو دیکھ کر فرمایا تو اصل میں اتنا علم کام نہیں کرتا جتنی نظر کام کرتی ہے. اور آج میں نے اسی پر ہی گفتگو عرض کرنی ہے. اللہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو, اب شرارت نہیں کرنی ہے, پڑھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو, اور حضرت سے پوچھئے ایمان والے کون؟ جو اللہ کو شریک مانے, جو نبی کریم آقا کی رسالت ختم نبوت کے حساب سے مانے, نماز کی پابندی کرے, روزہ رکھے, صاحب نصاب ہے تو زکات دے, صاحب استطاعت ہے تو حج کرے, یہ ایمان والا ہے. اللہ کے نزدیک ایمان والا وہی ہے جو ایمان کے ارکان کو مکمل ادا کرے, وہ ایمان والا ہے. کبھی کرے کبھی نہ کرے, وہ اللہ کے پیمانے پر ایمان والا نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایمان والا وہی ہے جو نماز پابندی کے ساتھ پڑھے, جو روزہ پابندی کے ساتھ رکھے, صاحب نصاب ہے تو زکات دے, صاحب استطاعت ہے تو حج کرے, وہ ایمان والا ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. غور کیجیے, ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے اے ایمان والوں, یعنی اے نماز پڑھنے والوں, روزہ رکھنے والوں, حج کرنے والوں, زکات دینے والوں, اللہ سے ڈرو. یہ جو چیزیں بیان ہوئی وہ ایمان والے اللہ سے ڈرو, یعنی ایمان بھی ہے بھی تمہارے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. اے ایمان والے اللہ سے ڈرو, یہ خطاب ہے ایمان والوں سے. اے ایمان والے اللہ سے ڈرو, یعنی جن کے پاس ایمان ہے, جو تقوی والے ہیں, اب وہ کیا کریں؟ گھر میں بیٹھ کے تسبیح کھڑکا کے کہیں جناب ایمان ہو گیا, اور نماز پڑھ رہے ایمان ہو گیا, نماز پڑھ رہے حج کر لیا, یہ ایمان نہیں. اللہ فرماتا ہے ایمان بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, تو آپ کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, تو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجیے, یہ نقطہ سمجھیے. حضرت تو ماشاء اللہ ٹی وی پر کئی ٹی وی پر نقطہ سمجھاتے ہیں, تو یہ نقطہ بھی سمجھیے. ایمان ہے, تقویٰ بھی ہے. اب دل میں تکبر نہیں کرنا, میرے پاس تو ایمان ہے, میرے پاس تو تقویٰ ہے, میں تو ایمان والا ہوں, میں تو نماز پڑھتا ہوں, میں تو روزہ رکھتا ہوں, میں نے حج کیا ہے, میں زکات دیتا ہوں, اور تقویٰ میرے پاس ہے. اللہ فرماتا ہے خبردار, ایمان بھی ہے, تقویٰ بھی ہے. کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے, سچے لوگوں کے ساتھ. یعنی میرے پاس ایمان ہے, میرے پاس تقویٰ بھی ہے, اب میرا حکم آ گیا سچے لوگوں کے ساتھ ہے. وجہ ریزن سبب, اس کے سبب یہ ہے کہ یہ ایمان اور تقویٰ یہ بہت بڑی خزانے ہیں, یہ انمول ہیرا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. ایمان اور تقویٰ, یہ ایمان اور تقویٰ یہ خزائن میں سب بہت بڑے خزانے ہیں. جس کے پاس ایمان کا خزانہ, جس کے پاس تقویٰ کا خزانہ, اللہ چونکہ میرے پاس خزانے
آج جہاں خزانہ ہوتا ہے ڈاکو بھی وہاں پڑتے ہیں، چور بھی وہاں آتے ہیں، لٹیرے بھی وہاں آتے ہیں، اس لیے جب تک ہوتا ہے وہ گھر کے اور بھی پاجدار کھڑے کرتے ہیں تاکہ خزانے کا نقصان نہ ہو، یا بینک میں جا کے مال آتے ہیں کوئی نہ کوئی سبب بناتے ہیں تاکہ ہمارے خزانے کا نقصان نہ ہو۔ باڈی گارڈ کھڑا کر دیا، سیکورٹی گارڈ کھڑا کر دیا، چوکیدار کھڑا کر دیا، اللہ والوں نے جیسے دنیا کے خزانے کو چھپانے کے لیے بچانے کے لیے چوکیدار، سیکورٹی گارڈ اور جناب چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح تیرے ایمان کو بچانے کے لیے بھی یہ چوکیدار یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردار ہے، ایمان کے چوکیدار اس لیے اللہ نے فرمایا ایمان والے کی طرف اللہ تمہارے پاس ہے، ایمان بھی تمہارے پاس ہے، ہم اکیلے ہمیں تمہارا نقصان ہو جائے گا اور یہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تاکہ تمہارا ایمان بھی بچ جائے اور تمہارا بچ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں حضرت ڈاکٹر پروفیسر غلام محی الدین صاحب ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ آپ بیان فرماتے میں کر رہا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت فخر الدین رازی کیا کہیں، بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، بلکہ سیاست دانوں میں بھی ان کا نام بڑا اوپر ہے، سائنس دانوں میں بھی انہوں نے کلام کیا ہے۔ ایسے کہا بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، تفسیر کبیر بہت بڑی تفسیر ہے، اسی طرح ان کی بے شک بے شک بے شک۔ تو جب وہ اس آیت کریمہ پر پڑھے تو اس کی گہرائی کی طرف گئے کہ میں عالم بناؤں، سائنسدان بناؤں، میرے پاس بڑے علم، لیکن یہ آیت کریمہ تو مجھے اشارہ کر رہی ہے کہ کوئی اپنا مرشد تلاش کرو، ان کو سمجھ آ گئی، لیکن عبدل میں خیال ہے میرے کیلیبر کا بندہ تو ہونا چاہیے نا۔ اتنا ہی بڑا اصل میں بعض اوقات العلم حجاب الاکبر بھی بن جاتا ہے، یہ خود انسان ابھی بچہ میرا بتا رہا تھا نا، آپ بھی خود فرما رہے تھے کہ شیطان بڑی کوشش کرتا ہے میرے صاحب کسی نہ کسی طریقے سے، تو ہے حجاب اکبر میں اتنا بڑا ہے، میرے بادشاہ میرے پاس آ کے سوال جواب کے لیے میرے فتوے میری لکھ کے وہ ہر ایک کو چلتی ہے، اب مجھے تو کم از کم اتنے بڑے پیر کا مرید ہونا چاہیے، کم از کم میں اگر 19 ہو تو پیر صاحب 20 ہونا چاہیے، شہرت میں ان کا نام اونچا ہونا چاہیے۔ تو اب جناب نے کتابیں بند کی، مرشد کی تلاش میں سرگردان، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در کے در کبھی ام کے در، ہمیں آج کی طرح شکریہ سے گزر جائے۔ کیا بات ہے کیا بات کیا وہ مرشد کی تلاش میں کیا بات جا پہنچے حضرت نجم الدین کبرا، اب آپ نے بیان کیا نا، سبحان اللہ اس لیے میں نجم الدین کا آپ نے کبرا بیان۔ سبحان اللہ۔ آپ کے فیض اعلیٰ حضرت نے ملفوظات مبارکہ میں سبحان اللہ۔ یہ حکایت نقل فرمائی ہے اور بڑی تحقیق کے ساتھ، آج کل تو چونکہ تحقیق کا دور ہے نا، چاہے اس سمے کا پتہ نہ ہو لیکن میری تقریر پر تحقیق ضرور ہونی ہے۔ حضرت صاحب نے جو بیان کیا یہ اچھا بڑی بات ہے جن کا اپنا نہیں ہوتا وہ ہمارے اللہ پوچھتے جو خود اتنے کا ذریعہ وہ سے والے جن کا اپنا محفوظ ہے نا کیا بات ہے چلے خیر، کیا بات۔ لیکن یہاں چونکہ حوالے والوں کے پاس بیٹھا ہوں، حضرت صاحب کی لائبریری اور ماشاءاللہ آپ کو میری گفتگو کے بعد اگر کوئی اشکال ہو تو آپ کو بتائیں گے۔ اور سنیے رکوع نماز صادقین حضرت نجم الدین کبرا کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی اطوار دیکھیں، ان کی عادتیں دیکھیں، ان کی کرامت دیکھیں، ان کا چہرہ دیکھا، ان کا علم دیکھا، دل نے تسلیم کر لیا، اے فخر کی آج اسی طرح سے تجھے خیرات مل لیا ہے، بس اس بار پاسے نہ جاؤ،
سیدھا مدینہ ادھر ادھر دیکھنا کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ جنت کے مرید ہوئے, ارادت حاصل کی, سلسلے میں داخل ہوئے, اجازت طلب کی, وضاحت پوچھے, اپنے مدد سے واپس چلے گئے. بس میرا مرید کا رابطہ رہا ہے, دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا ہے. اسباب نفی اسباب و دیگر سلوک کی منزلیں حضرت فخر الدین رازی وقت اجل آن پہنچا, اللہ کی بارگاہ سے حضرت ابراہیم آ گئے. حضرت کی تیاری کیجیے, اللہ کی طرف سے پیغام اجل آ گیا, وقت ختم ہو گیا, اب موت کا وقت قریب ہے. ادھر حضرت اسرائیل اور ادھر شیطان. میرے سرکار فرماتے ہیں نا کہ آخر شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں اس میں ایمان. سرکار فرماتے ہیں چلا جاتا ہے, وہ بھی نہیں چھوڑتا. فخر کی لڑائی کے سرانے ہو گیا, آ گیا جیسے بھی اس نے الائٹ سلیکٹ کیا. مولانا صاحب جی جناب, عزازیل ہوں, شیطان جسے بولتے ہو, بس دو پوچھ لیا, دو نہیں پوچھ لیا صرف بولے بتائیے کہ مسلمانوں کے معمول کتنا ہے جن کی بات کرتے ہو. حضرت فخر الدین رازی پر وہ نظر کا رخ تھا, لیکن آپ نے انتہائی مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا کہ تم کہتے ہیں میں ابلیس ہوں, شیطان ہوں, تیرے پاس تو مغل پوچھا تو کوئی مولوی صاحب تو نہیں ہے تو بہت بڑا, لیکن تمہیں سوال ہی ایسا کر دیا. یہ تو حلال جانوروں کے بچوں کو بھی پتا ہے کہ ہمارا سوال میرا ٹھیک ہے, لیکن دعویٰ دلیل یہ بنا یہ کیا ہوا کہ بھائی مانا خدا نے کہیں آپ نے قرآن میں آیات پڑھی کل کو اللہ الہکم الہ ہوا لا الہ پتہ نہیں کتنے آیتیں قرآن میں. حضرت سے پوچھئے تو جو آیت پڑھتے ہیں اس کا وہ جواب, وہ بھی کوئی معمولی مولوی صاحب تو نہیں تھا, فرشتے جس کے پاس پڑھتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آسان تجویز کہتا ہوں کے سامنے یہ مثال دے رہا ہوں حضرت, اگر کوئی بات ہے تو پھر جواب آپ نے دینا ہے, ٹھیک ہے. تو جناب حضرت جبرائیل کہتا ہے اسلام قرآن نورانی کہتا لیکن تو کل معمول تو آپ نے ایک پڑھی تو دو پڑھی, آپ نے دو پڑھی تو چار پڑھی, آپ نے چار پڑھی تو آٹھ پڑھی. حتیٰ کہ اعلیٰ حسن لکھتے ہیں 360 دلیل حضرت فخر الدین رازی عالم نظام فرمایا کہ میرا خدا اور میرا ایمان ہے کہ لا الہ ہر جلیل کا وہ رد کرتا رہا, رد بھی صرف انکار سے نہیں دلیل کا رد جلیل سے کرتا رہا. حضرت فخر الدین رازی کے پاس جب علم کا خزانہ ختم ہو چکا اور دل کے اندر افسوس ہے, یا اللہ بڑے بڑے مناظرے کیے, بڑے بڑے مقابلے کیے, بڑے باطلوں کے ساتھ, نیچروں کے ساتھ, دہریوں کے ساتھ تیری توحید کا ڈنڈا بتایا اور تیری توحید کا اعلان کیا. میں نے تفسیر لکھی ہے, آج آخری وقت ہے یہ کمیاں کر میرے دلائل کو رد کر دیا کہ میرا زندگی کا پہلا, میرا زندگی کا ہونا, میرا زندگی کا مناظرہ, میری زندگی کی تقریر, میری تقریر کس کام کی اس عالم میں مایوس شاعری کی. اور کیا اس کمیے کو حضرت نقمالدین کو رحمت اللہ علیہ نظر فرمائی تو دیکھا میرا مرید شہدان کے پنجے میں پھنسا ہوا ہے. حضرت فخر الدین رازی کو دیکھا کہ وہ شیطان کے پنجے میں آج پتہ نہیں دور دراز کسی علاقے میں وہاں سے فارغ ہوئے, آپ نے اپنے چلو پانی کا بھرا, یہ چلو پانی کا بھرا
اور ہوا میں پھینکا، ایک لفظ کہے وہ پانی کے چند قطرے فخر الدین رازی کے چہرے پر پڑے، اپنے آنکھ کھولی، کان میں آواز آئی، حضرت فخر الدین نے وہ آواز سنی اور شیطان کو جواب دیا۔ آواز کیا تھی؟ حضرت نجم الدین گورا نے فرمایا، اے فخر الدین، یہ کمینہ نہیں مانے گا، یہ دلیل نہیں مانے گا، اس کو بس ایک جواب دے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہوتا ہے جو بغیر دلیل نہ مانے۔ اور سننے کی دلیل اب آخری بات ہے، تو نے مجھ سے دلیل طلب کی ہے، میں نے مجھے دلائل دیے، تو نے میرے دلائل پر رد کیا، اور میری بات سنتے اور خدا پہ بغیر دلیل پر مانتے ہیں۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ واہ واہ، سے کیا کام ہوتا ہے بھائی؟ جو ہے ہی ہم کیا کام کرے گا؟ ایک مانتے ہیں شیطان اپنا علم کا بچہ یہی چھوڑ کے ہوگا۔ فخر الدین، اگر آج اللہ کا بندہ تیری مدد نہ کرتا تو میں تجھے بیان کر کے مانتا۔ اس لیے اللہ اور سچوں لوگوں کے ساتھ جائے تاکہ تمہارا ایمان بھی بن جائے اور تمہاری جان بھی بن جائے۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی قطب ربانی چونکہ طالب علموں کا مجموعہ ہے، اور حضرت کرما والے سرکار کی ٹوپیاں بچوں کے سروں پر نظر آ رہی ہے، یہ خوبصورت تاج میں سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کرما والے کا کرم ان پر رہے، اور چونکہ حضرت نے نام بھی بڑا سونا دیا کہ حضرت کرما والے، تو کرما والے کا کرم تو حضرت رہتا ہے، انہیں جہاں بھی رہے ان کا کرم ہوتا ہے۔ پیر پکڑنا، پیر نہ پکڑے، پیر پکڑنا، پیر پکڑیا پیر نہ جاتے جاتے ہمیں سمجھا دیا کہ وکیل میں صادقین سچے لوگ جو یہاں بھی کام دیتے ہیں وہاں بھی کام دیتے ہیں۔ عزیز بچوں، طالب علموں بالخصوص آپ طالب علم چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں، ہم سارے طالب علم ہیں، اطلب العلم من المادے اللہ، ہم ساری طالب علم ہیں۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے والد گرامی حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، وہ مشہور حکایت ہے، میں صرف 2 لائنوں میں وہ حکایت اور اگر سبق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بھوک کی شدت ہے، دریا کے کنارے جا رہے ہیں، آڑے دوڑے دیکھ لیں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں سے کوئی چلے کوئی کوئی فروٹ لے لو، بھوک شدت کیوں ہے؟ دریا میں تیرتا ہوا پھول دیکھا، سیب کیوں، اور آپ نے دل میں کہا اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی میں چوری چوری تھوڑی کر رہا ہوں، بھوک لگی ہے۔ آگے بڑھ کر وہ پھل اٹھایا، سیب اٹھایا، کھا لیا۔ پیٹ میں جب غذا گئی نا، خیال ہے یہ تو کام بڑا خراب کیا میں نے، اس کے مالک سے پوچھنا چاہیے تھا، اجازت دینی چاہیے تھی، بس پورا قطعہ واپس جاؤ، کوشش کرو، ابھی ہی فاق فرمائے گیا پیچھے تو سیبا والا اور یہ پانی وہاں سے گزر کے بہن آ رہا تھا، دل نے خیال کیا کہ خدا کے بلانے ہیں تو اسی بات کا یہ حل ہوگا۔ سرکار بہت سے پہنچ کے بابا جان انہیں تشریف لے گئے اور باغ کے مالک کو انہوں نے جا کے عرض کیا، مختصر کر رہا ہوں کہ حضور میں نے نا آپ کے باغ کا ایک پھل دریا میں تیرتا ہوا جا رہا تھا،
اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا، اب وہ آپ سے نہ ہے، مجھے معاف فرما دیں یا اس کی قیمت لے لیں. آپ نے فرمایا معاف کروں گا لیکن شرط ہے قیمت نہیں لیتا. معاف کروں گا شرط ہے قیمت نہیں لیتا. میں چاہے استاد ہے پڑھا رہے اتنی بڑی نوکری کو ٹھوکر مار کے کار بھی گاڑی بھی تنخواہ چھوڑ دی، یہ عالم اللہ ہے. میں نے کہا وہ نہیں دیکھو صوفی اشرف صاحب یا بجی بیٹھے ہوں تو دیکھیں یہ ابا ہے وہ آخری بیٹا تو باپ کو دیکھو اور پھر بیٹے کو دیکھو. یہ ولایت میں نے کہا کہ رضا کی نہیں ہے، یہ ولایت کی ہے. ان کی دعاؤں کا صدقہ اللہ نے اولاد سے بھی بڑھا دیا ہے. یہ صرف میں ایک نمونہ کر رہا ہوں. واہ واہ بے شک بے شک. ادروائز والدین جن کے نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی نیک فرماتا ہے، ان کی اولاد کو بھی اللہ نیک فرماتا ہے. سمجھا حضور سیدنا عبد القادر جیلانی چونکہ ان کی 11ویں شریف ہے نا تو آپ سے جب پوچھا گیا مدرسے کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، مدرسہ میرے حضرت صاحب کی وجہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور بتائیے جو ولی بھی بن جائے اور پتہ بھی نہ چلے، ولایت کے لیے سب سے خطرناک چیز نا سب سے مضر چیز جو ہے نا وہ ولایت کا اظہار ہونا ہے. اسی لیے سرکار سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کے دربار پہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے اولیائی تحت اقتدائی میرے ولی میری ولایت کی چادر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، پہچان نہیں سکتا. اگر ولایت میں آپ کو ترقی کرنی ہے نا تو کوشش کرے کوئی نہ پہچانے. ایک علامتی سلسلہ بھی ہے نا ہم صاحب کتنے نے پوچھا سے پوچھا حضور بتائیے ولایت بھی مل جائے اور پتہ بھی نہ چلے کیونکہ ولایت کو چھپانا وہ ایک بڑا بہت مشکل کام ہے. کسی کا تمیز چل جائے نا تو 10 عورتیں اور لے کر آ جاتی ہے بھائی وہ بھی پیر صاحب کا بڑا تمیز چلتا ہے جی. اگر کسی کا وہ بھینس دودھ نہ کرتی ہو تو وہ روٹی پڑھا کے چلے جائے او ماشاء اللہ پیر صاحب روٹی آج تک بھینس دودھ دے رہی ہے. ہمارے معیار دیکھیں ہمارے ولیوں کو پہچاننے کا معیار دیکھیں کہ دکان نہیں چلی آج پیر صاحب سے پانی پڑھا کے آئے ہوں اور پہچاننے کا یہ معیار ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ولی ہوتا وہی ہے جو کوشش کرتا ولی کو اپنی ولایت کا جیسے نبی کو اپنی نبوت کا دکھانا بڑا جملہ. 1,40,000 دنیا اپنے دور میں نبوت کا دکھانا اور آج کے دور میں بھی پہلے دور میں بھی ولی کو اپنی ولایت کو چھپانا پڑتا ہے. حضرت صاحب سے کسی نے عرض کیا حضور ولایت کو کیسے چھپایا جائے، ولی بھی بندہ بن جائے چھپا بھی لے. فرمایا پھر مدرسہ باقی سمجھے باتیں کریں گے. مدرسہ جو بھی مدرسہ بناتا ہے نا جس کو دوسری زبان سے سامنے نہیں ملتا وہ بھی مولوی صاحب پہ باتیں کرتا ہے. صحیح بات. جس کو دوسری زبان سے سامنے نہیں ملتا وہ کہتا ہے سامنے بتائیے وہ مولوی صاحب پہ آپ کو سارا غصہ نکالتا ہے. سامنے مولوی صاحب کا بن گیا. ولایت کو چھپانا ہے تو پھر مدرسے بنانے والے کو کوئی اچھا نہیں پانا. یہ یتیموں کا مال کھائے یہ یوں کر رہے ہیں یہ گاڑی دیکھے جناب کتنی بڑی گاڑی مدرسے دیکھے جی جگہ دیکھے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے علماء کو اچھا دیکھ کر تیرا دل جل رہا ہے نا پھر اپنے ایمان کی خیر بنا لے. جب اپنے ولیوں کو شوشا کے ساتھ دیکھے اور خوش ہو کر کے سارے علماء دیکھو بھائی دیکھو سارے علماء کی سواریاں دیکھو سارے علماء کے لباس دیکھو سارے علماء کی دیکھو تو نے علماء چہرہ دیکھ کے کہ پھٹ کیا کر اپنے سینہ پھاڑ کے سارے علماء بھوکے نہیں سارے علماء وقت بادشاہ نے
فرمایا کہ ولایت کو اگر چھپانا ہے تو مدرسہ بنا ہے. اللہ کریم کی قسم ہے جو مدارس کے محکم منتظم حضرات ہیں دونوں ہاتھوں سے کروڑوں سلام ہے ان کو کہ وہ ماشاءاللہ مدرسے چلاتے ہیں, سب کی باتیں سنتے ہیں, سب کے تعلیم سنتے ہیں, سب کی باتیں سنتے ہیں, لیکن کیا کہتے ہیں, کہتے بس ہے اور جو تعلیم میں کرو آج ہو جائے, یہاں تعلیم میں کرو سب سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. سمجھ لیں حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی قطب ربانی شیخ سمدانی شہباز مکانی سے کسی نے عرض کیا حضور ماشاءاللہ آپ کے قدم ولیوں کی گردن پر ہے, آپ قطب آفتاب ہیں, ولیوں کے تاجدار ہیں, یہ سارے مراتب آپ کو کیسے ملے ہیں؟ فرمایا میرے یہ تمام مراتب کیسے ملے ہیں؟ درست العلم اپنا سر کے فرمایا مدرسے میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا رہا ہوں, ان کو مسائل فقہ کے تدریس تعلیم اور تفسیر حدیث سے ولایت ہے کہ آپ دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں, دین کی تبلیغ تعلیم تدریس کا سلسلہ جاری کریں. حضرت سے پوچھئے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ایک صحابہ کرام کا گرے ذکر اللہ کی محفل اللہ لا الہ الا اللہ یہ سلسلہ ہے, اور دوسرے جناب علی قرآن پاک کھول کے سمجھ رہے تھے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. نبی پاک سے کسی نے عرض کیا حضور ماشاءاللہ ادھر قرآن پاک سمجھا جائے ادھر بھی مانا ہو, ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ فرمایا دونوں اچھا کام کریں, دونوں سارا کام کریں. اور جب جانے کی باری آئی تو آپ کے علماء کے پاس جا کر بیٹھ گئے. نبی پاک جب بیٹھنے کی باری آئی فرمایا کے ساتھ بیٹھو, یہ قرآن پاک سمجھ لیں, قرآن پاک سمجھا رہے. تو میرے دوستو اگر اس دور میں علماء کو عزت شان شوکت اگر آپ دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عظمتیں بڑھائے ہیں, آپ کی شان بڑھائے. حکومت پاکستان سے میری اپیل ہے کہ علماء کرام کے ساتھ مذاکرات کریں امن کے. اور میں ابھی بھی حضرت صاحب سے میری بات چل رہی تھی, میں نے عرض کیا یہ جو درمیان میں جو لوگ حکومت کے مخالف نہیں ہیں, یہ پاکستان کے مخالف نہیں ہیں, یہ جو علماء کے حکومت کو لانے ہیں, تو فلہذا ایسے ناسوروں کو پہچانیے اور میرا ملک پاکستان سلامت رہے گا. یہ پاکستان کے یہ دشمن ہے جو علماء کرام کو عوام کو اور حکومت کو آپس میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو جاننا اور یہ مدارس پر جو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں علماء کرام پر, تو میں حکومت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر سارے معاملات کو جلد سے جلد نمٹایا جائے. حضرت صاحب ابھی درد دل کے ساتھ یہ بات سنا رہے تھے, ایک طرف انڈیا ہمارا منہ کھول کے کھڑا ہوا ہے, دوسری طرف افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات خراب ہیں, تیسری طرف یہ ہے کہ بلوچستان میں ہمارے وہ جو بلوچی بھائی ہیں ان کے اندر ایسی جنگ بنا دیا گیا ہے, پنجاب کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ میرے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے, یہ ملک میرے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے نہ کھولیں اور کوشش کریں کہ یہ معاملات بہتری مشاورت کے ساتھ اپنے سلامتی کے ساتھ خیر وافیت کے ساتھ ان تمام معاملات کو بہتر بنائیں. اللہ پاک میری حاضری کو قبول فرمائے. میں نے سمجھا تھا کہ 15 منٹ تو پونا گھنٹہ ہو گیا.